السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد۔ نیت توڑنے سے روزہ توڑنا، یعنی اگر کوئی پکا عزم کر لے کہ اس نے روزہ کی نیت کاٹ کر اپنا روزہ توڑا، یعنی روزہ کی نیت کا ازالہ کر دیا، پھر ایسا کچھ نہیں کیا جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، تو کیا محض نیت کاٹنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ علماء نے انسان کی نیت کے کئی مراتب بیان کیے ہیں۔ جیسے علامہ سبکی شافعی رحمہ اللہ نے نیت کے 5 مراتب بتائے ہیں، یہی مراتب دیگر کئی علماء کی کتابوں میں بھی درج ہیں، جیسے علامہ ابن قیم، علامہ ابن حجر مکی، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اور ڈاکٹر وہبی زاہلی۔ انہوں نے 5 مراتب یوں بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، الحاجس۔ مصباح اللغات صفحہ نمبر 978 میں اس کا مطلب اندیشہ اور وسوسہ لکھا ہے۔ علماء کرام نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ جو دل میں ڈالا جائے، اور کہا کہ اس بات پر اجماع ہے کہ اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ انسان کی قدرت میں نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 2، الخاطر۔ تاج العروس میں لکھا ہے کہ خاطر اور حاجس کا ایک ہی معنی ہے، یعنی جو انسان کے دل میں خیر یا شر کا خیال آئے۔ ان دو اور حدیث النفس کے درمیان فقہا، محدثین اور علماء اصول نے فرق کیا ہے، جس طرح انہوں نے الہم اور العزم میں فرق کیا ہے۔ اسی طرح علماء کرام نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ جو انسان کے دل میں جاری ہو اور انسان اسے دل سے ہٹا سکے، اس پر بھی مواخذہ نہیں ہے۔ نمبر 3، حدیث النفس۔ علماء نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ جو دل میں آئے اور اس کے کرنے اور نہ کرنے میں تردد ہو، صحیح حدیث کے مطابق اس پر بھی مواخذہ نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 4، الہم۔ تاج العروس میں اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ دل میں نیت کرنا اور ارادہ کرنا۔ مصباح اللغات میں الہم کا معنی ارادہ اور جس کے کرنے کی فکر کی جائے لکھا ہے، اور الہمہ کا معنی ابتداء عزم لکھا ہے۔ علماء نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ جو دل میں آئے اور اس میں کرنے کے ارادہ کا پہلو اختیار ہو۔ نمبر 5، اہل لغت نے اس کا معنی یہ بتایا کہ دل میں کسی کام کا پختہ ارادہ کرنا۔ علماء نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ جو دل میں آئے اور اس میں کرنے کا حتمی پکا ارادہ ہو جائے۔ علامہ انور شاہ کشمیری حنفی رحمہ اللہ نے بھی نیت کے 5 مراتب بیان کیے ہیں۔ اس کا حوالہ فیض الباری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 25 ہے۔ اسی طرح شیخ عبدالکریم خزیر نے بھی کہا ہے، اس وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ایک ہی مرتبہ کا نہیں ہوتا ہے، اس کے الگ الگ احکام ہیں، لہذا ایمان اور عبادات کے بارے میں جو کچھ دل میں ہو اس سے بھی ان پر اثر پڑے گا۔ ایمان کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی ایمان کی نیت کاٹ دے تو وہ فوراً مرتد ہو جائے گا۔ اس کا حوالہ الموسوعہ الفقہیہ الکویتیہ جلد 42 صفحہ نمبر 68 ہے، اور الاشباء والنظائر لابن نجیم صفحہ نمبر 50 ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ عبادت کے دوران نیت کاٹنے سے عبادت باطل ہوگی یا نہیں۔ جیسے کوئی روزہ دار دن میں روزہ کی نیت کاٹ دے تو اس کے روزہ کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ جب کوئی شخص پختہ ارادہ کے ساتھ روزہ کی نیت اس طرح کاٹ دے کہ اب دل میں پکا عزم جما لے کہ اب اس کا روزہ باقی نہیں رہا، تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک بھی روزہ کی نیت پختہ عزم کے ساتھ کاٹنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کا حوالہ الموسوعہ الفقہیہ الکویتیہ جلد 28 صفحہ نمبر 61 ہے۔ سعودی دائمی فتویٰ کمیٹی نے کہا ہے کہ جب کوئی واجب روزہ کے توڑنے کی نیت کرے گا تو وہ روزہ باطل ہو جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یقیناً اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کا حوالہ فتاوی اللجنہ دائمہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 152 ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف بھی اسی قول کی طرح ہے۔ اس کا حوالہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 30 ہے۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ کا موقف بھی پہلے قول کی طرح ہے۔
اس کا حوالہ کشف المشکل من حدیث صحیحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 488 ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جو اس سلسلے میں کہا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ پکا ارادہ کر کے نیت کاٹنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ کسی ممنوع کام کے کرنے کے ارادہ کرنے سے نیت باطل نہیں ہوتی۔ جیسے اگر کوئی نماز میں کھانے یا پینے یا بات کرنے کا ارادہ کرے لیکن پھر نہ کرے تو وہ باطل نہیں ہوگی، اور یہ کہ عبادت کے آخر تک نیت کا باقی رہنا لازمی ہے۔ افضل یہ ہے کہ پوری عبادت کے دوران نیت ذہن میں رہے، لیکن اگر کبھی ذہن میں نہ رہے تو اس سے عبادت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حج اور عمرہ میں نیت کاٹنے سے وہ باطل نہیں ہوتے ہیں۔ اس کا حوالہ فتاوی نور علی الدرب اور اللقاء الشہری اور العقد الثمین وغیرہ ہے۔ شیخ عبدالکریم خزیر نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے۔ اس کا حوالہ مہمات فی الصلاۃ باب نمبر 19 ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نیت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یہ حنفیہ اور شافعیہ کا قول ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی نماز میں بات کرنے کی نیت کرے لیکن بات نہ کرے تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ اس کا حوالہ الموسوعہ الفقہیہ الکویتیہ جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 26 ہے۔ حنفیہ کی مشہور کتاب مختصر قدوری کی شرح میں لکھا ہے کہ اگر روزہ توڑنے کی نیت کرے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ نہ کھائے یا پیے۔ اسی طرح جب نماز میں بات کی نیت کرے اور بات نہ کرے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ اس کا حوالہ الجوہرۃ النیرہ شرح لمختصر القدوری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 16 ہے۔ اسی طرح علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ نے اس کی ایک علت یہ بتائی کہ عمل کی نیت کرنے سے عامل یعنی عمل کرنے والا تب تک نہیں بنتا ہے جب تک اس پر عمل نہ کرے۔ اس کا حوالہ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 131 ہے۔ شیخ حسام الدین افانہ نے بھی اسی رائے کی تائید کی ہے کہ نیت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کا حوالہ فتاوی دکتور حسام الدین افانہ جلد نمبر 9 مسئلہ نمبر 66 ہے۔ دوسرے قول پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت شروع کرنے کے بعد دل میں ریا داخل ہونے سے عبادت پر فرق نہیں پڑے گا، جیسا کہ حنفی علماء رحمہم اللہ نے اس کی صراحت بھی کی ہے۔ جیسا کہ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص سے نماز شروع کرے پھر اس کے دل میں ریا داخل ہو جائے تو اس کا حکم وہی ہے جس پر اس نے نماز شروع کی تھی، یعنی نماز درست ہے۔ اس کا حوالہ الفتاوی الہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 67 ہے۔ پہلے قول کے مطابق ایسی عبادت باطل ہوگی کیونکہ ریا کی حرمت اور مذمت کی دلائل سے یہی ثابت ہوتا ہے، جیسے کہ صحیح حدیث میں اسے شرک اصغر، شرک سرائے اور شرک خفی بھی کہا گیا ہے۔ خلاصہ کلام چند نکات میں یوں ہے۔ نمبر 1، نیت کرنا روزہ کے لیے شرط ہے، لہذا اگر نیت نہ ہو تو روزہ بھی باطل ہوگا۔ نمبر 2، جب کوئی شخص پختہ ارادہ کے ساتھ روزہ کی نیت اس طرح کاٹ دے کہ دل میں پکا عزم جما لے کہ اب اس کا روزہ باقی نہیں رہا تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے کچھ کھائے یا نہ کھائے۔ نمبر 3، اگر کوئی کچھ کھانے کا ارادہ کرے پھر نہ کھائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس نے ابھی نیت نہیں کاٹی ہے۔ جیسے اگر کوئی نماز میں بات کرنے کا ارادہ کرے لیکن بات نہ کرے تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ نمبر 4، اگر کوئی سوچے کہ اگر اسے کھانا ملے گا تو کھائے گا، پھر جب ملے یا نہ ملے مگر نہ کھائے گا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 5، اگر کوئی روزہ توڑنے اور نہ توڑنے میں تردد کا شکار ہو تو جب تک وہ پکا عزم کے ساتھ نیت نہ کاٹے تب تک روزہ نہیں ٹوٹے گا، لہذا جب تک وہ تردد کا شکار رہے گا تب تک اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 6، اگر کوئی رمضان کے روزہ میں پکا عزم سے روزہ کی نیت کاٹ لے تو اسے قضا کرنا واجب ہے۔ نمبر 7، عبادت کے شروع میں پکا عزم کے ساتھ نیت کرنا لازمی ہے اور عبادت کے درمیان اس کا دھیان میں رہنا افضل ہے، البتہ اگر دھیان میں نہ رہے بلکہ کسی اور کی طرف دھیان جائے تو اس سے عبادت باطل نہیں ہوگی۔ نمبر 8، عبادت مکمل ہونے کے بعد نیت کاٹنے سے عبادت باطل نہیں ہوتی ہے، جیسے کسی نے وضو مکمل کیا تو پھر نیت کاٹنے سے وہ نہیں ٹوٹے گا۔
اسی طرح ہر ایک عبادت کا مسئلہ بھی ہے۔ آخر پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی توفیق دے اور سب کا روزہ قبول فرمائے، آمین۔